آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں اس سے کہاں مل سکتا ہوں؟ فرمایا بین صدین یعنی دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر وہ تمہیں ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ اس جگہ کی کیا نشانی ہوگی؟ فرمایا اپنے ساتھ ایک مچھلی لے جاؤ، جہاں تمہاری مچھلی غائب ہو جائے وہی مقام ہوگا جہاں خضر تمہیں ملے گا۔ ناظرین، قرآن کہتا ہے پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کے ساتھ سفر شروع کیا اور حضرت یوشع سے کہنے لگے میں ہمیشہ چلتا رہوں گا، کبھی رکوں گا نہیں یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں۔ یاد رہے کہ حضرت یوشع بن نون سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے صحابی اور ان کی وفات کے بعد ان کے جانشین مقرر ہوئے تھے۔ ناظرین، ان دونوں معزز صاحبان کے چلنے کو قرآن یوں بیان فرماتا ہے جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں، خواہ مجھے سال ہا سال چلنا پڑے۔ سورہ کہف میں آتا ہے۔ ناظرین، یہاں لفظ حقب استعمال ہوا ہے جس کا ایک مطلب 70 یا 80 سال ہے اور دوسرا مطلب غیر معینہ مدت ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر مجھے 70 یا 80 سال یا غیر معینہ مدت تک ہی کیوں نہ چلنا پڑے، میں چلتا رہوں گا، رکوں گا نہیں یہاں تک کہ اس جگہ پہنچ جاؤں جہاں خضر سے ملاقات ہو۔ ناظرین، موسیٰ علیہ السلام یہ سفر محض اس لیے کر رہے تھے تاکہ حضرت خضر علیہ السلام سے علم حاصل کر سکیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے چاہے جتنا دور جانا پڑے جانا چاہیے، مگر علم ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس سفر کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ انہوں نے ایک سائل کو کہہ دیا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کو علم پر تکبر والا یہ جملہ پسند نہیں آیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے دریافت کیا کہ اے اللہ کیا مجھ سے بڑا بھی کوئی عالم اس دنیا میں موجود ہے، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کا پتہ بتایا۔ روایت بتاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور یوشع بن نون چلتے رہے، جب دو دریاؤں کے درمیان پہنچے تو وہاں آرام کے لیے رک گئے۔ جب وہ آرام کے لیے سو گئے تو ان کے تھیلے میں موجود مردہ مچھلی کو اللہ عز و جل نے زندہ کر دیا اور وہ مچھلی سرنگ بنا کر اپنا راستہ خود بناتی ہوئی دریا میں چلی گئی، جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے، اپنی مچھلی بھول گئے اور اس مچھلی نے سمندر میں اپنی راہ لی، سرنگ بنائی۔ روایت بتاتے ہیں کہ جب مچھلی تھیلے سے نکل کر دریا میں چلے گئی تب موسیٰ علیہ السلام نیند فرما رہے تھے، جبکہ ان کے خادم نے مچھلی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سوچا کہ بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو بتاؤں گا، لیکن پھر وہ بھی سو گئے اور بعد میں بتانا بھول گئے، جیسا کہ قرآن فرماتا ہے موسیٰ کا غلام بتانا بھول گیا کیونکہ شیطان نے اسے واقعہ بھلا دیا۔ روایت بتاتے ہیں کہ جب وہ نیند سے اٹھے تو دوبارہ سفر جاری رکھا، مزید ایک دن اور اس کے بعد پوری رات سفر کر کے جب اگلا دن آیا تو موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی۔ اپنے ساتھی خادم یوشع بن نون کو کہنے لگے ہمارا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا۔ یہ بھوک اور تھکاوٹ انہیں پہلے پیش نہیں آئی تھی، اس میں اللہ کی حکمت تھی کہ وہ اپنی مچھلی یاد کریں اور واپس اس جگہ آئیں۔ حضرت یوشع بن نون کو یاد آیا کہ مچھلی تو فلاں جگہ ہی دریا میں چلی گئی تھی۔ حضرت یوشع نے کہا سنیے تو، کیا آپ نے دیکھا جب ہم اس جگہ پتھر پر ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے، مچھلی تو وہیں زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی اور عجیب طریقے سے اس نے اپنا راستہ بنایا تھا، میں بتانا بھول گیا، شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یہی تو ہم چاہتے تھے، ہم اسی جگہ کی تلاش میں تھے، یہی وہ جگہ ہے جس کی نشانی مجھے بتائی گئی تھی، خضر وہیں پر ملیں گے۔ پھر وہ دونوں اپنے پاؤں کے نشان دیکھ کر واپس چلتے چلتے اسی جگہ پر آتے ہیں۔ وہاں انہیں اللہ کا ایک ایسا بندہ ملتا ہے جس کے پاس اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ علم تھا، جیسا کہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے بولا بھلے دیکھیے تو جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کروں، اس نے تو سمندر میں اپنی راہ بنا لی۔ عجیب بات ہے، موسیٰ نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے۔ تو پیچھے پلٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ علم لدنی کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں یہ باطن کا علم ہے جو اللہ عز و جل نے خصوصاً حضرت خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا، یہاں تک کہ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا کہ خضر آپ سے زیادہ علم والے ہیں۔ اہل علم فرماتے ہیں علم لدنی وہ علم ہے جو بغیر کسی خارجی سبب کے خود بخود قلب یعنی دل میں من جانب اللہ آتا ہو، اسے علم ربانی، علم عطائی یا علم وہبی بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، امام غزالی فرماتے ہیں لدنی وہ علم ہے جس کے حصول میں نفس اور حق تعالیٰ کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو۔ علم لدنی بمنزلہ روشنی کے ہے کہ سراج غیب سے قلب صاف و شفاف پر واقع ہوتی ہے۔ ناظرین، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جب موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون واپس اس جگہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص سفید چادر اوڑھے آرام فرما رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے یہی خضر ہے۔ آپ نے قریب آ کر سلام عرض کیا۔ خضر نے کہا
آپ کی سرزمین میں سلام کہاں؟ فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ خضر نے کہا بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ فرمایا جی ہاں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کیا میں آپ کی اطاعت کروں اس شرط پر کہ اللہ عز و جل نے جو علم آپ کو سکھایا ہے وہ آپ مجھے بھی سکھائیں گے؟ خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں جبکہ آپ کے علم میں وہ شامل نہیں جو میں جانتا ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ وہ جانتے تھے کہ انبیاء امور منکرہ اور ممنوعہ دیکھنے پر صبر کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ انبیاء کی شریعت میں ایسے کام کرنے سے سختی سے منع کیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا ایک علم اللہ عز و جل نے مجھے ایسا عطا فرمایا جو آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو اللہ عز و جل نے ایسا عطا فرمایا جو میں نہیں جانتا۔ ناظرین، مفسرین کہتے ہیں کہ جو علم خضر علیہ السلام کو عطا ہوا وہ باطن یا مکاشفہ کا علم، علم لدنی ہے، اور جو علم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا وہ علم شریعت ہے۔ البتہ خضر نے کہا کہ اے موسیٰ آپ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ کو وہ علم نہیں جو مجھے عطا ہوا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی کام میں مخالفت نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا اگر اصرار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر یاد رکھیں مجھ سے کسی بابت کوئی سوال نہیں کرنا جب تک میں خود اس کے متعلق آپ کو نہ بتا دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ یہاں دونوں کے درمیان معاہدہ طے پا گیا اور دونوں چل پڑے۔ اب وہ دونوں ساتھ چلے یہاں تک کہ ایک کشتی دیکھی، دونوں اس میں سوار ہو گئے۔ کشتی والے حضرت خضر علیہ السلام کو پہلے سے ہی جانتے تھے، اس لیے ان سے کرایہ نہیں مانگا بلکہ ایسے ہی مفت میں سوار کر لیا۔ جب کشتی دریا کے بیچ پہنچی تو خضر علیہ السلام نے اپنے تھیلے سے ہتھوڑا نکال کر کشتی کے فرش سے ایک یا دو تختے توڑ کر اکھاڑ دیے۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک نبی تھے اور شریعت میں ایسے حرکت کرنا سخت منع ہے جس سے دوسروں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں، آپ سے رہا نہ گیا، فوراً بول اٹھے کہ اے خضر یہ آپ نے کیا